اختیار ولی خان صاحب، سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور مختلف قسم کے ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے سنا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرے گی اس تمام تر پروسیس میں جس میں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سی ایم کے پی بنیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ کوئی مشترکہ امیدوار سامنے آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زینب، تھینک یو ویری مچ عمران یعقوب صاحب. بات ایسی ہے نا کہ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا یہ ایک جماعت کی کلی طور پر ان کے اندر انہی مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ سسپیشیس نہیں ہیں بلکہ وہ پروون ہیں کہ وہ بدنیتی پر مبنی ہیں. وہ شاید ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی پاکستان مخالف ایجنڈے کا حصہ ہے، وہ ایسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، بلکہ جانچنا مشکل نہیں ہے. جیسے اگر میں لنک کروں، عمران خان صاحب جب حکومت سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نہیں رہے گا. شاندانہ گلزار ایک ان کی ایم این اے ہے، اس نے کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. سیم نعرہ، یہی بات محترم یہ جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں یہ کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ان کی سپیچز پڑی ہوئی ہیں. اب علی امین کو تو میں تو وہی کہتا ہوں نا، اس کو 2-3 خواتین کی شکایات پر یا ان کی خواہشات پر اس کو فارغ کر دیا گیا. مطلب جس صوبے کی مستقبل کے فیصلے کچھ خواتین کی خواہشات پر، ان کی مرضی پر اور ان کی ناراضگی پر ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صوبے کی 4 کروڑ عوام کی ٹوٹل ان کی حیثیت، ان کی توقیر، اس کی اسمبلی، وہاں کی جمہوریت، اس کی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ اختیار ولی خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے تو آپ بھی فرما رہے ہیں، وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب بھی بہت کچھ فرما رہے ہیں اور آپ کی دوسری قیادت بھی بہت کچھ فرما رہی ہے، لیکن 4 کروڑ صوبے کے عوام کی توقیر بچانے کے لیے کیا اپوزیشن کوئی اپنا مشترکہ امیدوار لا رہی ہے اور کیا اس میں کامیابی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، الیکشن میں جو بھی اترتا ہے تو وہ ہارنے کے لیے نہیں آتا، وہ جیتنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. اور مشترکہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ امیدوار لانے پہ اپنے صلاح مشورے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج مولانا صاحب کی جماعت کا ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ اجلاس ہونے کے بعد پتہ لگ جائے گا اور شکل بھی بن جائے گا کہ کون ہمارا متفقہ امیدوار ہو سکتا ہے اور اس کو پھر کس طرح ہم نے کامیاب کرنا ہے. یہاں پر نمبر گیم کی بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر آزاد جو پاس ہوئے لوگ ہیں، آزاد ممبران ہیں، ان کی اکثریت ہے اور وہی ڈیسائیسو رول جو ہے تو اس میں وہ پلے کر سکتا ہے. جی، تو اختیار ولی خان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے عمران صاحب کہ 92 ہمارے پاس ووٹ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہے اور مختلف پارٹیز کے رہنما بھی ہم سے رابطے کر رہے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بڑی شور ہے اس چیز پر، لیکن جنید اکبر صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خلل ڈالا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے اور کچھ اداروں کی جانب سے. جنید اکبر خان کی تو میرے خیال میں کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا مناسب سمجھتا، کیونکہ یہ جنید اکبر خان وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو ہم جا کے پی ٹی ایم کے ساتھ مل جائیں گے، ہم جا کے دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے، ہم جا کے افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ تو ساری جماعت ہی، جب پھر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمیں غدار کہتے ہیں. غداری بھی کرتے ہیں، غداری کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں جو ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا میرے بعد، یہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. جو ہمارا افغانستان کے ساتھ سرحد ہے، پاک افغان بارڈر ہے، یہ اس کو بارڈر نہیں مانتے، اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا. یہ تو کچھ ایسے ہی لوگ ہیں. فوج کے خلاف روز سرکاری پیسے، سرکاری خزانے کا مال وہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے خون تک یہ پہنچا دیا ہے کہ فوج خلاف ریاست مخالف، یہ ساری چیزیں یہاں پہ تو باقاعدہ کمرشل طور پر، کمرشل بنیادوں پر اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کہ آپ ریاست مخالف اور پاک فوج مخالف جو ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولیں اور ان کے خون تک وہ پہنچا دیں. This is what PTI is doing from the past so many years. ہاں صاحب، جو الزامات آپ نے عائد کیے ہیں ابھی،
اگر آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہو، دیکھی ہو، بڑی دھواندار پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، انہوں نے تو آپ کے ان تمام الزامات کو جو ہے رد کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بتائیں ایسی کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں، ہم تو نہ فیسیلیٹیٹر ہیں نہ سہولتکار ہیں، ہمیں یہ جھوٹے الزام لگا کے بس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں تو عمران یعقوب صاحب، میں نے آپ کے موبائل پر میں 2 کلپس بھیج رہا ہوں، یہ ذرا پھر آپ چلا دیجئے گا، دیکھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنے دور میں اپنی حکومت میں 40,000 ٹیررسٹ کو امپورٹ نہیں کیا تھا۔ اور یہ سٹیٹمنٹ میں انہی کے لیڈر کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں، میں آپ کے موبائل پہ بھیج رہا ہوں، ذرا اپنی اسکرین پہ پھر آپ چلا لیجئے گا۔ تو this is what they are doing, this is what they have done in the past۔ سلمان اکرم راجہ بیچارہ وہ اس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ چند دنوں کا مہمان ہے، نہ یہ رہے گا نہ بیرسٹر گوہر رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی خان صاحب، یہ تو آپ نے خبر دے دی۔ یہ فرمائیے گا کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ دونوں پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے۔ علی امین نہیں رہا تو یہ دونوں بھی نہیں رہیں گے، اور آپ دیکھ لیں گے اس میں کچھ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں طالب علی خان صاحب، کیا وجہ ہوگی؟ یاد رکھیے عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر سے بھی بدتر طریقے سے، اور وہ استعمال کر رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو پاکستان کے خلاف، وہ استعمال کر رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی جمہوریت کو، یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف وہ توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو، اس صوبے کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، یہ ایک بوٹی والے لوگ ہیں، ایک بوٹی کے ایک تکے ایک بوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جانور سے یا پورے اس کے جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنے حصے کی بوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی تنخواہ لیتا ہے ممبر بن کے، کوئی تنخواہ لیتا ہے مشیر و وزیر بن کے، کوئی جو ہے تو اپنے سرکاری جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے مراد کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب مجھے لگتا ہی نہیں ہے اس میں کوئی محب وطن بندہ ہوتا وہ چیخ لگا کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ یہ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دوسرے سقوط کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ This is what they are doing and we are facing it۔ کیا یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو روز درجنوں ہمارے سپاہی مرتے ہیں، ہمارے جوان مرتے ہیں، فوجی افسر مرتے ہیں، پولیس مرتی ہے، عوام مرتی ہے، تو ہے نا ٹیررزم ہے؟ اگر نہ ہوتی تو اس طرح ہوتا؟ کون ان کو پال رہا ہے؟ ان لوگوں کو انہوں نے پال کے رکھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، ان کی حکومت نے ایک پولیٹیکل ان کو ایک امبریلا دیا ہوا ہے۔ یا اس کو لیٹس میک اٹ دس وے، یا ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کا ملٹری ونگ ہے، یا پی ٹی آئی ان کا پھر سیاسی ونگ ہے۔ نہیں لیکن ہاں صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، یہی الزام وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب نے بھی عائد کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا عسکری ونگ بن چکی ہے، تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست ان سے کیسے نپٹے گی؟ کیونکہ کل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے تو واضح طور پہ کہا اس طرح کی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سر this has been decided کہ کوئی دوسرا 26 نومبر نہیں ہوگا، کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہوگا، نہ کسی کو کرنے دیں گے، کوئی دوسرا سقوط نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور کوئی کر کے دکھائے۔ آپ وزیر اعلیٰ لاتے ہیں، 1 نہیں 10 بدلیں، بھاڑ میں جائے تمہاری ساری جو ہے تو حکومت اور تمہاری پارٹی اور تمہاری سیاست، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں محبت ہے اپنے ملک سے، ہمیں پیار ہے اپنے وطن سے، ہمیں فکر ہے خیبر پختونخوا کی، ہمیں فکر ہے پاکستان کے وجود کی، جس پر آپ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور کوئی پیسے پکڑ رہا ہے کہیں سے، کوئی افغانستان کا دلال بنا ہوا ہے، کوئی اسرائیل سے پیسے پکڑ رہا ہے، کوئی انڈیا سے پیسے پکڑ رہا ہے، ان کا نان نفقہ لے کے یہ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان مخالف بیانیوں کو یہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں۔ یہ آپ اٹھا لیجئے جو نیا نامزد وزیر اعلیٰ ہے عمران کا، اس کی شناخت کیا ہے؟
عمران کبھی اس کو ملا تک نہیں ہے، بٹ اس کو اس کی تقریریں سنا دی گئیں، بتا دی گئیں کہ فوج کو گالی دینے میں بڑا تکڑا ہے، 10/10 نمبر ہے، بغاوت کی بات کرنے میں 10/10 نمبر ہے، خواتین کی بے توقیری کرنے میں 10/10، یہ بندوق لے کے چلا جائے گا اسلام آباد کی طرف، پورے صوبے کو چڑھا دے گا، لوگ ٹکرائیں گے، پولیس اور عوام، اس میں خون خرابہ ہو جائے گا. اینڈ دس از واٹ عمران خان وانٹس. عمران خان کو یہی چاہیے. بالکل. وہ تو اس وقت پیاسی ڈائن ہے، اور پیاسی ڈائن کو خون ہی چاہیے ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو نام سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اب وہ کے پی کے نئے سی ایم بن پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اس بارے میں اختیار ولی خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی خان صاحب. عمران صاحب آپ سے بھی کامنٹ لینا چاہوں گی. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ریزننگ دے رہی ہے کہ دہشت گردی پر کنٹرول بھی نہیں کر پائی علی امین گنڈاپور، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان سے استعفیٰ جو ہے وہ لیا گیا ہے. انہوں نے ویسے تو خود استعفیٰ دیا، لیکن کہا گیا پہلے بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا. تو ابھی یہ جو وجوہات دی جا رہی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ تحفظات بھی تھے علی امین گنڈاپور پر، تو یہ جو ریزننگ پاکستان تحریک انصاف نے پیش کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایک وجہ ہے، یا جس طرح سے اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ کچھ عورتوں کی وجہ سے یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے زینب کہ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پورا سچ نہیں بولا جاتا، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جھوٹ کی بنا پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اور یہ صرف ایک پارٹی نہیں، صرف یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مسلم لیگ نواز بھی ایسے ہی کرتی ہے. یہ سب پارٹیاں اس عوام میں ایک طرح سے ننگی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال خاص طور پہ بن چکی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی، علی امین گنڈاپور صاحب آپ 4 دن پیچھے چلے جائیں، یہی لوگ ان کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے. لیکن اب کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا، یہاں پہ سیاست شخصیت پرستی کی، اگر خان نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. اب وہ چاہے کسی خاتون کی وجہ سے کہا ہو، چاہے انہوں نے اس وجہ سے کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات نہیں طے کر سکے، یا کسی بھی بنا پہ کہا ہو، اصل بات یہی ہے کہ عمران خان نے جب کہہ دیا کہ علی امین گنڈاپور نہیں ہے تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا. بالکل بالکل درست بات ہے. اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی لے آئیں، لیکن سہیل آفریدی ہوں یا کوئی بھی ہو، پارٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی ایسے غیر متنازع آدمی کو بنایا جائے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے منصب کے لیے نامزد کیا جائے جس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پھر یہ کہ اگر ریاست مخالف کوئی آدمی ہوگا، جو کہ الزامات بڑے سنگین ہیں. دیکھیں اختیار ولی خان صاحب صرف ایک سیاستدان ہی نہیں ہے، وہ اس وقت وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، لہٰذا ان کا کہنا، پھر وزیر اطلاعات کا کہنا یا دوسرے کابینہ کے لوگوں کا کہنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی سمجھ بوجھ سے پی ٹی آئی کو بھی کام لینا چاہیے، تاکہ وہاں پہ کوئی مسئلہ اس طرح کا نہ ہو کہ حالات مزید خراب ہو. بالکل پی ٹی آئی کو بہت سمجھ بوجھ کر جو ہے لینے چاہیے، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزید بھی آگے بڑے فیصلے کر سکتی ہے، مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے.